يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین یا ایھا الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے مومن اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے وکونوا اور ہو جاؤ مع ساتھ الصادقین سچے لوگ ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور رہو ساتھ سچوں کے یعنی سچوں کی صحبت رکھو انہی جیسے کام کرو دیکھ لو یہ تین شخص سچ کے بدولت بخشے گئے اور مقبول ٹھہرے منافقین جو جھوٹ بولا اور خدا کا ڈر دل سے نکال دیا تو در اسفل کے مستحق بنے ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین ما کان نہ تھا لأہل المدینہ مدینہ والوں کو من حولہم اور جو ان کے ارد گرد من الأعراب دیہاتیوں میں سے ان یتخلفوا کہ وہ پیچھے رہ جاتے عن سے رسول اللہ ولا یرغبوا اور یہ کہ زیادہ چاہیں وہ بانفسہم اپنی جانوں کو عن سے نفسی ان کی جان ذالک یہ بانہم اس لیے کہ وہ لا یصیبہم نہیں پہنچی ان کو ظمأ ان کوئی پیاس ولا نصب اور نہ کوئی مشقت ولا مخمصۃ اور نہ کوئی بھوک فی میں سبیل اللہ کی راہ ولا اور نہ وہ قدم رکھتے ہیں موطئن ایسا قدم یغیظ غصے ہوں الکفار کافر جمع ولا ینالون اور نہ وہ چھینتے ہے من سے عدو دشمن نیلن کوئی چیز الا مگر کتب لہم لکھا جاتا ہے ان کے لیے بھی اس سے عمل صالح عمل نیک ان اللہ بے شک اللہ لا یضیع ضائع نہیں کرتا اجر المحسنین نیکوکار جمع نہ چاہیے مدینہ والوں کو اور ان کے گرد کے گواروں کو کہ پیچھے رہ جائیں رسول اللہ کے ساتھ سے اور نہ یہ کہ اپنی جان کو چاہیں زیادہ رسول کی جان سے یہ اس واسطے کہ جہاد کرنے والے نہیں پہنچتی ان کو پیاس اور نہ محنت اور نہ بھوک اللہ کی راہ میں اور نہیں قدم رکھتے کہیں جس سے کہ خفا ہوں کافر اور نہ چھینتے ہیں دشمن سے کوئی چیز مگر لکھا جاتا ہے ان کے بدلے نیک عمل بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا حق نیکی کرنے والوں کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تکلیفیں اٹھائیں اور ہم آرام سے بیٹھے رہیں ایسا نہیں چاہیے حدیث سے ہے ابو حیثمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد باغ میں گئے وہاں خوشگوار سایہ تھا حسین و جمیل بیوی سامنے تھی اس نے پانی چھڑک کر زمین کو خوب ٹھنڈا کر دیا چٹائی کا فرش کیا تازہ کھجور کے خوشے سامنے رکھے اور سرد و شیریں پانی حاضر کیا یہ سامان عیش دیکھ کر دفتن ابو حیثمہ کے دل میں ایک بیلی سی دوڑ گئی بولے تف ہے اس زندگی پر کہ میں تو خوشگوار سائے ٹھنڈے پانی اور باغ و بہار کے مزے لوٹ رہا ہوں اور خدا کا محبوب پیغمبر ایسی سخت لو اور گرمی و تشنگی کے عالم میں کو بیاباں طے کر رہا یہ خیال آتے ہی سواری منگائی تلوار خمائل کی نیزے سنبھالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل نکلے اونٹنی تیز ہوا کی طرح چل رہی تھی آخر لشکر کو جا پکڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور سے دیکھ کر کہ کوئی اونٹنی سوار ریت کے ٹیلے قطع کرتا چلا آ رہا ہے فرمایا کن ابا حیثمہ ہو جا ابو حیثمہ تھوڑی دیر میں سب نے دیکھ لیا کہ وہ ابو حیثمہ ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعن سائر صحابۃ رضوان عنہ یعنی باوجود کہ ان میں سے اکثر چیزیں مثلاً بھوک پیاس لگنا یا تکلیف پہنچنا اختیاری کام نہیں ہیں تاہم نیت جہاد کی برکت سے ان غیر اختیاری چیزوں کے مقابلے میں اعمال صالح ان کی افات حسنات میں درج کر دیے جائیں گے جن پہ خدا اجر نیک مرحمت فرمائے گا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن
ما کانوا یعملون ولا ينفقون، اور نہ وہ خرچ کرتے ہیں نفقتاً خرچ، صغیرۃً چھوٹا، ولا کبیرۃً اور نہ بڑا، ولا یقطعون اور نہ طے کرتے ہیں وادیًا کوئی وادی میدان، الا مگر کتب لہم تاکہ جزا دے انہیں، لیجزیہم تاکہ جزا دے انہیں اللہ احسن بہترین ما جو کانوا کتب لہم جو لکھ دیا ان کے لیے، لیجزیہم تاکہ جزا دے انہیں اللہ احسن بہترین ما جو کانوا یعملون کرتے تھے ان کے اعمال، اور نہ خرچ کرتے ہیں کوئی خرچ چھوٹا اور نہ بڑا، اور نہ طے کرتے ہیں کوئی میدان مگر لکھ لیا جاتا ہے ان کے واسطے تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ بہتر اس کام کا جو کرتے تھے۔ خرچ کرنا یا میدان طے کرنا خود عمل صالح اور اختیاری افعال ہیں، اسی لیے یہاں الا کتب لہم فرمایا، گزشتہ آیت کی طرح الا کتب لہم بھی عمل صالح نہیں ارشاد ہوا۔ نبی علیہ ابن کثیر یعنی بہترین عمل کی بہترین جزا دے گا۔ وما كان المؤمنين لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ وما كان اور نہیں ہے المؤمنون مومن جمع لينفروا کہ وہ کوچ کریں كافة سب کے سب، فلو بس کیوں لا نفر نہ کوچ کرے من سے کل فرقۃ ہر گروہ منہم ان سے ان کی طائفۃ ایک جماعت، لیتفقہوا تاکہ وہ سمجھ حاصل کریں فی الدین دین میں، ولینذروا تاکہ وہ ڈر سنائیں قومہم اپنی قوم، اذا جب رجعوا وہ لوٹیں الیہم ان کی طرف، لعلہم تاکہ وہ عجب نہیں یحذرون بچتے رہیں۔ اور ایسے تو نہیں مسلمان کے کوچ کریں سارے، سو کیوں نہ نکلا ہر فرقے میں سے ان کا ایک حصہ، تاکہ سمجھ پیدا کریں دین میں اور تاکہ خبر پہنچائیں اپنی قوم کو جب کہ لوٹ کر آئیں ان کی طرف، تاکہ وہ بچتے رہیں۔ گزشتہ رکوعات میں جہاد میں نکلنے کی فضیلت اور نہ نکلنے پر ملامت تھی۔ ممکن تھا کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ ہمیشہ جہاد میں تمام مسلمانوں پر نکلنا فرض عین ہے۔ اس آیت نے فرمایا کہ نہ ہمیشہ یہ ضروری ہے، نہ مصلحت ہے کہ سب مسلمان ایک دم جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ مناسب یہ ہے کہ ہر قبیلہ اور قوم میں سے ایک جماعت نکلے، باقی لوگ دوسرے ضروریات میں مشغول ہوں۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہوں تو ہر قوم میں سے جو جماعت آپ کے ہمراہ نکلے گی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اور سینکڑوں حوادث واقعات میں سے گزر کر دین اور احکام اور دنیا کی سمجھ حاصل کرے گی، اور واپس آ کر اپنے باقی ماندہ قوم کو مزید علم و تجربہ کی بنا پر بھلے برے سے آگاہ کرے گی۔ اور فرض کیجیے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ میں رونق افروز رہے تو باقی ماندہ لوگ جو جہاد میں نہیں گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے مستفید ہو کر دین کی باتیں سیکھیں گے، اور مجاہدین کی غیبت میں جو وہی معرفت کی باتیں سنیں گے ان سے واپسی کے بعد مجاہدین کو خبردار کریں گے۔ آیت کے الفاظ میں عربی ترکیب کے اعتبار سے دونوں احتمال ہیں، کمافی روح المعانی وغیرہ۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہر قوم میں سے چاہیے بعض لوگ پیغمبر کی صحبت میں رہیں تاکہ علم دین سیکھیں اور پچھلوں کو سکھائیں۔ اب پیغمبر اس دنیا میں موجود نہیں لیکن علم دین اور علماء موجود ہیں۔ طلب علم فرض کفایہ ہے اور جہاد بھی فرض کفایہ ہے، البتہ اگر کسی وقت امام کی طرف سے نفیذ عام ہو جائے تو فرض عین ہو جاتا ہے۔ تبوک میں یہی صورت تھی، اس لیے پیچھے رہنے والوں سے بات پوس ہوئی۔ واللہ عالم۔ ابو حیان کے نزدیک یہ آیت جہاد کے لیے نہیں، طلب علم کے بارے میں ہے۔ جہاد اور طلب کی آیات میں مناسبت یہ ہے کہ دونوں میں خروج فی سبیل اللہ اور دونوں کی غرض احیاء و اعلاء دین ہے، ایک میں تلوار سے دوسرے میں زبان وغیرہ سے۔